سورۃ القلم 68واں نمبر ہے قرآن پاک میں، مکیہ، دوسرا شان نزول ہے، آیتیں 52 اور 2 رکوع۔ جس ٹائم ابتدائی صورت نازل ہوئی اقرا بیس میں، اور اس کی 5 آیات اور اس کے بعد تکمیل ہوئی، تو بعض لوگوں نے حضور پر اعتراض شروع کر دیے، تو اس کی یہاں پہ تفصیل ہے کہ کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں، اللہ نے کیا انہیں جواب دیا۔ کسی نے مجنوں کہا، کسی نے کیا کہا۔ بعض لوگ مال، دولت، اولاد کے گھمنڈ میں حد سے بڑھ گئے، ان کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون اور قلم کی قسم اور اس کے لکھے کی، یعنی قلم جو لکھتا ہے، جو جیسے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم قسم بیان فرمائی اور اس کو دلیل بنایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے، رب کے فضل سے، رب کے کرم سے مجنون نہیں، بلکہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور یہ جو قرآن ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جنات ہو گئے ہیں، یہ حق ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بلکہ آپ کے لیے تو بے انتہا اجر ہے، بے انتہا ثواب ہے، کیونکہ جب آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو لوگ آپ کو غلط نگاہوں سے بھی دیکھیں گے، بد زبانی بھی کریں گے، بد کلامی بھی کریں گے، اور ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ان تمام تکالیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کا اجر غیر ممنون کر دے گا۔ اور انکا، اور اس میں شک نہیں کہ آپ لالا خلق عظیم، ایک بہت بڑی شان کے مالک ہیں، کہ کوئی آپ کو مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو افترا کرنے والا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود آپ حسن خلق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور کرو، تو بصر کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں، اور فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ سے مراد یہاں ہے کہ دیکھ لیں گے، اور تم بھی دیکھ لو گے، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تبصر کہ تم بھی دیکھ لو گے، وَيُبْصِرُ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ جیسے کوئی کام آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کسی کو، بھائی ہم تمہیں دیکھ لیں گے، یعنی کہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار یہ کہتے تھے کہ ان قریب ان پر کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی جنون آ گیا ہے، جس کی وجہ سے چند دنوں کی یہ بات ہے، اس کے بعد یہ ان کا دعویٰ توحید ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات نہیں، بلکہ تم شرک اور کفر کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، تو یہ ہم تمہیں یعنی کہ دیکھ لیں گے، اور تم دیکھو گے کہ دین اسلام کی شان بلند ہوگی اور بالآخر مکہ فتح ہوگا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں مجنوں کون ہے، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، اور یہ بتوں کو پوجنے والے، یہ مردوں کو پوجنے والے، یہ غیروں کو داتا بنانے والے، مشکل کشا بنانے والے، کھوٹیاں کھریاں کرنے والے، اور یہ جب پیروں کو اور ان کو کہ بھائی یہ تو ایسے ہاتھ لگانے سے جنت میں لے جاتے ہیں، جب وہاں پہ کوئی نظر نہیں آئے گا، تو اس ٹائم ان کی کیفیت وہی ہوگی جو مجنوں کی ہوتی ہے، جو پاگل کی ہوتی ہے، کہ بھائی ہمارے ساتھ تو کیا ہاتھ ہو گیا ہے۔ آج ان کو سمجھاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی، قرآن سے اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 50 دفعہ پڑھتے ہیں، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو جب اس ٹائم ان کی سمجھ میں آئے گی، جو وہ سوچ رہے تھے سارا ختم ہو جائے گا، نہ مشکل کشا ملے گا اور نہ ہی کوئی غوث الورا ملے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سامنے ہوگا، اور ہاتھ جھکائے کھڑے ہوں گے، منہ اور چہرے شرک اور کفر کی وجہ سے سیاہ رہے ہوں گے، فرشتے انتظار میں ہوں گے کہ کب بالنواسی والاقدام، سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑیں، ان کو جہنم میں ڈالیں، اور اس ٹائم پھر وہ کہیں گے ربنا ما کنا مشرکین، اے اللہ تیری قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پتہ چلے گا کہ مجنوں کون تھا۔ آج تو تم اللہ کے نبی کو، توحید بیان کرنے والے کو، حق بیان کرنے والے کو مجنوں قرار دے رہے ہو، اس ٹائم تمہاری جب آنکھیں کھلیں گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا
ان ربک و عالم من ضل عن سبیلہ، بے شک اس میں شک ہی نہیں کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو اس کی راہ سے بہکے ہے، یعنی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، بدعت کرنے والے، یہ بتوں کو پکارنے والے، وہ عالم بالمعتدین، اور وہ معتدین کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ انبیاء، شہداء، صالحین کو۔ فلا تطع المکذبین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ان کی بات نہیں سننی، ان کی بات نہیں ماننی، جھٹلانے والوں کی، یعنی جو توحید کو جھٹلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بتوں کی پکار میں شریک ہو جائیں، اور وہ آپ کو شرک کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ودو لو تو دینا فیدنون، کہ وہ تو اس آرزو میں کہ تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی کہ اگر آپ ان کے بتوں کے خلاف بولنا بند کر دیں کہ یہ تو اندھے ہیں، یہ تو بہرے ہیں، یہ تو گونگے ہیں، یہ تو سن نہیں سکتے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے، یہ اپنے اوپر سے مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، یہ اپنی کروٹوں کو نہیں بدل سکتے، یہ تمہارے کیا کام آئیں گے، تو اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا ولا تطع کل حلاف مہین، یہ قسمیں کھانے والے یہ جتنے بھی ہیں ان کی باتیں نہیں ماننی، اور توحید کو بیان جاری رکھنا ہے، شرک اور کفر سے دور رہنا ہے، حماز مشاء بنمیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ تانے دینے والے ہیں، ادھر ادھر کی لگانے والے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو توحید کا بیان کریں، شرک کفر سے روکیں، تو بجائے اس کے کہ وہ شرک اور کفر سے رکے، وہ آپ کو تانے دینے شروع کر دے گا کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، اور ادھر ادھر کی شروع کر دے گا، مدعا پہ نہیں آئے گا۔ منع للخیر، بھلائی سے روکنے والے، اس میں اشارہ ہے کہ امیر اور کبیر ہیں یہ، اور یہ مال کو یعنی کہ مٹھی کو بند کر کے رکھنے والے، یہ مشرک، یہ کافر، معتدن اسیم، حد سے بڑھنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، اس پیسے کی وجہ سے وہ شراب پیتے ہیں، ان پیسوں کی وجہ سے وہ جوا کھیلتے ہیں، اس پیسے کی وجہ سے وہ غلط کاریاں کرتے ہیں، اور اسی پیسے کی وجہ سے وہ سرداری کا روب جماتے ہیں، اور اسی پیسے کی وجہ سے انہوں نے گنڈے پالے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اتلن درشت کو، اسی وجہ سے ان کے اندر بڑا غصہ، بڑا اکڑ، بڑی ان کی گردن اکڑی ہوئی، بعد ازالے کا، اور ان تمام برائیوں کے بعد ان کے اندر یہ بھی تھی کہ ذنیم، یعنی کہ اصل میں خطا تھی کہ جو بڑا قبیلہ دیکھتے تھے اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں قریش مشہور تھا، تو کوئی دوسرے قبیلے کا بھی آ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں تو قریشی ہوں، میں تو مال والا ہوں، میں تو اولاد والا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ان کان ذا مال و بنین، ہاں کچھ مال اور اولاد یہ رکھتے ہیں، تو کیا اس پہ کڑائیں گے؟ کیا یہ قرآن کا انکار کریں گے؟ کیا نبی کو مجنو کہیں گے؟ کیا یہ اللہ کی وحی کو یعنی کہ شیاطین کا کے اقوال کہیں گے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے، تو قال، تو کہہ دیتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی کہانی ہے، یعنی کہ شاعری ہے، یعنی کہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو شاعرانہ انداز میں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد میں سنسمہ علی الخرطوم، ان کی تھوتنی پر جو سور کی طرح اس پہ داغ لگائیں گے۔ خرطوم کیوں کہا ناک کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بڑی عزت اور اپنی ناک کو بہت بڑا رکھتے تھے، اتنا بڑا رکھتے تھے اپنی ناک کو جیسے ہاتھی کی ناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی اتنی بڑے عزت رکھتے ہو، اتنی بڑی سرداری رکھتے ہو، تمہاری اس جو تھوتنی ہے نا، یہ جو ہاتھی کی طرح تم نے بڑی کی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ہم داغ لگا دیں گے، خرطوم، یعنی کہ اس پہ خرطوم کے اوپر ہم کیا کر دیں گے؟ نشان لگا دیں گے، کوئی ایسا زخم ان پہ لگ جائے گا کہ وہ نشان ہو جائے گا کہ یہ پکا مشرک کافر ہے۔ انا بلونہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم ان کو اسی طرح جانچیں گے جیسے اصحاب جنہ کو جانا تھا۔ یہاں پر اللہ نے صرف اشارہ کیا ہے، اور سورۃ الکہف، کاف اور ہا آنکھ والی اور فا الکاف سورت کے اندر پوری تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا کہ دو دوست ہوتے تھے، ایک مشرک تھا اور ایک ایمان والا تھا، آخرت پر ایمان، وہ اپنے دوست کو سمجھاتا رہتا تھا مگر وہ نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا اللہ نے دنیا میں بھی مجھے مال اور اولاد دی ہے، اگر اب پہلے تو قیامت کے دن اٹھنے ہی نہیں ہے، اگر اٹھیں گے تو وہاں پہ بھی مال اور دولت دے گی، اور ان کی بہت بڑی فصل ہوتی تھی، وہ کاٹنے کے لیے چلے تو انہوں نے کہا صبح کوئی جلدی نکل چلو تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، اور یعنی کہ وہ بہت زیادہ کنجوس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو صبح کے ٹائم گئے سے پہلے ہی ان کی کھیتی بالکل سارے میں کٹی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے، پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شاطن بیان فرمایا کیونکہ یہ ابتدائی دوسری صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف کیونکہ یہ واقعہ مشہور تھا تو ان کے اندر کنجوسوں کو یہ سنایا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ادھر توجہ دلائی ہے، اذا اقسموا لیسرمنا مصبحین، انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح اس کھیت کو کاٹ لیں گے۔ مقصد ان کا یہی تھا کہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، کسی کو دینا نہ پڑ جائے، اور اس پر ترا یہ کہ ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ جو قریش تھے، جو وہ مشرک تھے، کافر تھے، مگر اللہ پر بھی یقین رکھتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، معبود بھی مانتے تھے، مسجد بھی تعمیر کرتے تھے، اللہ کی راہ میں پانی پلاتے تھے، کھانے بھی کھلاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے۔ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر ایک وسیلے کا ہی شرک تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے اولیاء ہیں ان کے وہ بت بنا لیتے تھے اور کہتے تھے اعلی شفاؤنا، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اور وہ جب مصیبت میں مشکل میں ہوتے تھے تو وہ کسی غوث کو، کسی کتب کو نہیں پکارتے تھے، خالص توحید اللہ کو ہی پکارتے تھے کہ اللہ اگر تو نے نجات دی تو ہم تیرے کو، اولاد ہوتی تھی تو اللہ ہی کو پکارتے تھے، خالص جیسے صورت الاعراف میں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک اور کافر قرار دیا، اور ان کے یہی وسیلے والے عقیدے کی وجہ سے۔ تو وہ استثناء بھی کرتے تھے، انشاءاللہ بھی کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اس بندے نے انشاءاللہ نہ کہی، فطاف علیہ طائفہ، تو گھوم گیا اس پر ایک گھومنے والا۔ بالکل اسی طرح کے الفاظ سورۃ الکہف کے اندر بھی موجود ہیں کہ گھومنے والا گھوم گیا، یعنی ان کے اوپر ایک عذاب آ گیا، پھر گیا من رب کا، رب کی طرف سے، وہم نائمون، جب کہ وہ سو رہے تھے۔ پس بعد پھر جب صبح کو گئے تو کسریم، وہ تو کٹی کھیتی کی طرح تھا، فتنادوا مصبحین، پھر انہوں نے صبح ہوتی ایک دوسرے کو پکارا، ان اغدوا علی حرثکم، کہ آؤ اپنی کھیتی کی طرف چلیں، ان کنتم صارمین، اگر تم نے کاٹنی ہے۔ حالانکہ اللہ کا عذاب تو پہلے ہی اسے صارم، سریم، سریم یعنی کہ بہت زیادہ کٹا ہوا، مبالغے کا سیبا۔ اب یہاں پہ صارمین ہے کہ آؤ ہم کاٹنے والے، صارم مطلب کاٹنے والا، صارمین مطلب ہم سب جا کر اپنی کھیتی کاٹیں، دانتریاں شینتریاں لے جائیں۔ تو فن تالکو، پھر وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، آہستہ آہستہ جا رہے تھے، آہستہ بات کرتے تھے کہ کوئی سنے نہیں، کوئی غریب نہ آ جائے، کوئی فقیر نہ آ جائے، اللہ یدخلنھا الیوم علیکم مسکین، کہ کوئی مسکین مانگنے والا نہ آ جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے اشارہ دیا کہ اگر کوئی مانگنے والا آپ کا آ جاتا ہے، یا آپ اس کو نہیں دینا چاہتے ہو، یا آپ اس سے روکتے ہو، تو پھر اس کا عذاب دیکھ لو کہ جو پوری کھیتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یعنی کہ انسان کو ایسی اتنی کنجوسی سے بچائے کہ 5% دے کر اگر 90%، 95% اس کا بچ رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ 5 کو بچاتے ہوئے 95 سے بھی ہاتھ دھو لے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو یعنی کہ قلب وسیع کر دیتا ہے، شرح صدر کر دیتا ہے، مگر یہ کافر مشرک کا بیان ہو رہا ہے۔ مگر اس کے اندر اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا یعنی کہ زکوٰۃ کو بچانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پورے سے ہی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فن تعلق، انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ چلو، وہ مسکینوں سے بچنا چاہتے تھے، اللہ یدخلون، آگے تم پر آج کے دن کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، وغدوا علی الحرد قادرین، اور پھر تڑکے چلے، یعنی کہ صبح جیسے سورج نکلا وہ اس پہ قدرت رکھتے تھے، کاٹنے پر قدرت رکھتے تھے۔ بہت سے افراد تھے وہ جا رہے تھے اپنی کھیتی کاٹنا چاہتے تھے، کھیتی بالکل پک کے تیار تھی، پھر کیا ہوا، فلما رأوہا، پھر جب انہوں نے دیکھا نا کہ پہلے اس پہ اللہ کا عذاب جا چکا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو انہوں نے انشاءاللہ نہ کہی، دوسری ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی کہ وہ جو حق اللہ تعالیٰ نے 5-10% غریبوں کا رکھا تھا وہ ان کو دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو کہنے لگے قالوا انا لضالون، بے شک ہم تو گمراہ ہیں، یعنی کہ راستہ بھٹک گئے، کسی اور کھیت کی طرف نکل آئے۔ بل نحن محروم، بلکہ ہم ہیں بے نصیب، یعنی کہ اتنا مال دولت ہونے کے بعد ضالون بھی ہو گئے اور محرومون بھی ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اللہ کا ان پہ عذاب بھی آ گیا۔ وجہ قال اوسطہم، ان میں کوئی جو غنیمت تھا نا، جو صحیح تھا، جو مطلب نہ بالکل کنجوس تھا نہ حد سے بڑا ہوا تھا، علم اقل لکم، تو وہ ان کو سمجھاتا رہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں پہلے نہیں کہا تھا اقل لکم لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ قالوا سبحان ربنا، پھر وہ کہنے لگے کہ پاک ہے ہمارا رب، یعنی کہ سب کچھ ہونے کے بعد وہی بات ہے جیسے سورۃ الملک میں کہ کافر جب جہنم میں اندر چلے جائیں گے تو اس ٹائم کہیں گے لو نسمع نعقل ما كنا اصحاب السعیر، کہ ہم جو ہے نا عقل رکھتے اور سوچتے غور کرتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ جہنم میں جانے کے بعد تو عقل آ ہی جائے گی، عذاب آنے کے بعد تو عقل آ ہی جاتی ہے، مگر یہ عقل پہلے کرنی ہے جب مال ہونا ہے، اس ٹائم تقسیم کرنا ہے، جب سارا ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کیا پچھتانا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، وہ پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ پڑے۔
ایک فاقبل، ایک تو انہوں نے منہ پھیر لیا، بعد ملا بعض نے بعض کی طرف، ایک دوسرے کی طرف یعنی کہ باتیں شروع کر دیں ایک دوسرے کو. یتلاعمون کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو ملامت کہ تو ایسا ہے، اس نے کہا تو ایسا ہے، اس نے کہا تو اللہ کی راہ میں دے دیتا، اس نے کہا تو دے دیتا، اگر میرے اندر عقل نہیں تھی تو کر دیتا کچھ، ہم بچ تو جاتے، تو ہی سبحان اللہ پڑھ. مطلب یہی باتیں کر رہے ہوں گے. تو وہ قالوا اور کہنے لگے یا ویلنا انا کنا طاغین، بے شک ہم تو سرکش تھے. یعنی کہ اللہ نے ان کو دعال کا، معروم کا اور طاغین کا. اور کہا کہ اسا ربنا، اب وہ جو ان میں غنیمت تھا اس نے کہا کہ ایسا قریب ہے ربنا یبدلنا خیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر دے دے. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم رب کی طرف رغبت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رغبت کرتا ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد اس سے وہ عذاب ہٹا دیتا ہے، اس پر سے وہ غربت ہٹا دیتا ہے، وہ ذلت ہٹا دیتا ہے، اور پھر اس کو پہلے سے زیادہ دیتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ اسی طرح بلینر بنا دیتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک العذاب، یہ مار ہوتی ہے، یہ ایک عذاب ہوتا ہے جو دنیا کے اندر مال کا ایک دم ختم ہو جانا، عروج اور زوال. تو اللہ نے کہا ایک تو یہ عذاب ہے دنیاوی، یہ جو ہے نا ختم بھی ہو جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر سارا مال چلا جائے، ایمان سلامت ہے، بندہ مر گیا تو اس کو کیا پریشانی ہے، جنت میں جائے گا. والعذاب الآخرت اکبر، سب سے بڑا جو عذاب ہے نا وہ تو آخرت کا ہے، کیونکہ اس نے نہ ختم ہونا ہے نہ کم ہونا ہے، وہ ہمیشہ کا ہے اور برداشت بھی بندے سے نہیں ہونا. تو اللہ نے کہا لو کانو، کاش کیے جانتے. تو آج جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو لوگ بدعت کر رہے ہیں، جو قرآن اور سنت کے خلاف چل رہے ہیں، جو صحابہ اور اہل بیت کے طریقے کے خلاف چل رہے ہیں، جنہوں نے نئی نئی بدعتیں بنا لی ہیں، جنہوں نے اللہ رسول کے منع کرنے کے باوجود بھی مزار بنا لیے ہیں، پھر ان کے اوپر انہوں نے پتھر بھی رکھ دیے ہیں، پھر ان پتھروں کو وہ نافع اور زار بھی سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا ان کے طواف بھی کرتے ہیں، ادھر جھنڈے بھی لگاتے ہیں، ادھر پکے قبریں بناتے ہیں، پھر جب ان پر مچھر مکھیاں آ کر جو ہے نا گندگی کرتی ہیں، اس کے لیے پھر انہوں نے ایک چھل موٹ چھل رکھا ہوا ہے، دو آدمی کھڑے کیے ہیں دائیں بائیں کے اس کو گھماتے رہیں. تو اتنے سارے کام پھر وہ کرتے ہیں. وہاں پر غیروں کی نظریں ہوتی ہیں، نیازیں ہوتی ہیں، غیروں کو پکارا جاتا ہے، وہاں پہ ڈول ہوتے ہیں، وہاں پہ تاشے ہوتے ہیں، وہاں پہ دمالے ہوتی ہیں، وہاں پہ عورتیں آ کر ناچتی ہیں، وہاں پر مرد ان کے ساتھ مکس ہو کر کیا سے کیا وہاں پر ہوتا ہے جو کہ بیان نہیں کر سکتے. وہاں پر شرابیں پی جاتی ہیں، وہاں پہ بھنگیں پیے جاتے ہیں، عجیب و غریب نعرے لگائے جاتے ہیں. تو یہ سارا یہ عذاب ہی ہے جو پھر والعذاب آخرت کا عذاب پھر بہت بڑا ہوگا. لوگ اگر یہ جان لیں، یہ اس سے بعد آ جائیں، شرک سے، اس کفر سے، اس بدعات سے، اس کبائر سے، توحید پہ چلیں، قرآن اور سنت پہ چلیں. توحید ایسے مفت میں ہمیں مل گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی، ایسے نبی ہمارے جو خلق عظیم کے قائم تھے، لوگوں نے مجنو کا. آج لوگ ہمیں بھی مجنو کہہ رہے ہیں. کیا بات ہے، اللہ کی کیا شان ہے کہ جو ہمارے نبی کو جو نغمے دیے گئے، وہی نغمے جو ان کے طریقے پہ چلے گا ان کو دیے جائے گا. اسے پاگل بھی کہا جائے گا، اسے بے وقوف بھی کہا جائے گا، اسے سودائی بھی کہا جائے گا، اسے مجنو بھی کہا جائے گا. ایسی میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، تو جب اس نے نہ قرآن، میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا حدیث پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا فقہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کوئی دین کی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ 1 گھنٹے سے میرے سے بحث کر رہے ہیں اور آپ نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی. تو بجائے اس کے کہ وہ سوال کا جواب دیتا یا اپنی غلطی کو تسلیم کرتا، وہ کہنے لگا کہ تم مجنو ہو. میں نے کہا بالکل تم نے صحیح کہا، میں واقعی مجنو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اور بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. ان للمتقین، مگر جو متقین ہوں گے. ان للمتقین کے لیے کیا ہوگا؟ ان ربہم جنات النعیم، ان کے پاس جنتوں کے باغ ہیں اللہ کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سوال کر رہے کہ فنجعل المسلمین، کیا ہم بنا دیں گے مسلمانوں کو کل مجرموں سے بنا دیں گے؟ ہرگز نہیں. ما لکم کیف تحکمون، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ اللہ نے کہا یہ حکم تمہارا لگانا غلط ہے. مسلمان اور مشرک برابر ہو ہی نہیں سکتا. کہاں ناپاک نجس شراب کی طرح، پیشاب کی طرح ناپاک، اور کہاں مومن کامل، کہاں مسلمان، کہاں پاک. اللہ نے کہا نا کہ پاکوں کے لیے پاک اور ناپاکوں کے لیے ناپاک. ان الخبیثات للخبیثین طیبات للطیبین. تو اللہ نے ارشاد میں ام لکم کتابا فیہا تدرسون، کیا تمہارے پاس کتاب ہے جس سے پڑھ کر بتاتے ہو؟ یعنی کہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ان لکم فیہ لما تخیرون،
اور تمہارے پاس اس میں جو تم پسند کرتے ہو، ہم لکم ایمان علینا بالغ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں، ایمان علینا کہ ہم پر کچھ قسمیں ہیں، بالغ مکمل پوری الی یوم القیامت کے لیے، ان لکم لما تاکمون کہ تمہیں وہ ملے گا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ ساری ان کی دل کی باتیں تھیں جو انہوں نے گھڑی تھی، تو اللہ نے کہا سلہم، ان سے پوچھ لو، ایہم کون سی، بذالک یہ جو باتیں تم جو کر رہے ہو، یہ جو ذالک کا تم کرتے ہو، زعیم جو تمہارا دعوے ہیں، جو تمہارے اس کے کیا ضامن ہے، زعیم کون ہے اس کا، ام لہم شرکاء یہ تمہارے شریک، یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ جو تمہارے مردے ہیں، فلیاتوا بشرکائہم تو اپنے شریکوں کو لے آؤ، ان کانوا صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو وہ 4-5 بت اٹھا کے لے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، یوم یکشف عن ساق، اس دن ساق کھول دی جائے گی، یعنی کہ ساق ہوتی ہے نا پنڈلی، پنڈلی کے اوپر چادر ہوتی ہے، جب انسان چلتا ہے جب گھبراہٹ میں سے تیز تو اس کو پنڈلی سے کپڑا اتر بھی جائے تو اس ٹائم اسے ہوش نہیں ہوتا، ویسے تو عام چل رہا ہے پنڈلی سے ہل رہا ہے کپڑا، اس کو جو ہے نا پتہ چل رہا ہے میری شرم ہے یا، تو وہ فوراً کپڑے کو سیدھا کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس دن اتنا غفلت ہوگی، اتنا نشہ ہوگا، جیسے صورت میں ارشاد فرمایا نا سورۃ الانبیاء میں کہ تم لوگوں کو دیکھو گے سکرا وما ہم بسکرا، مگر وہ سکرا نہیں ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ تو اس دن بہت عذاب کی کیفیت ہوگی، اس دن ساق کھل دی جائے، یعنی کہ اسی طرح، یعنی کہ وہ اپنے پریشانی کے عالم میں ہوں گے، وَيَدُونَ إِلَى السَّجْدَةِ کی طرف بلائے جائیں گے، مگر فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سجدہ تو وہ کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ دنیا میں شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، پتھروں پہ سر ٹیک رہے تھے، مردوں کے آگے سر ٹیک رہے تھے، بتوں کے آگے سر ٹیک رہے تھے، اللہ واحد کے آگے کہاں وہ سجدہ کر سکیں گے۔ غاشیۃ ابصارہم ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ ان پر ذلت چڑھی ہوئی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون اس ٹائم جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، جب وہ سالم ہوتے تھے اس ٹائم وہ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا پیر تو بڑا پہنچا ہوا ہے، بس ہاتھ ملا لیا سیدھا جنت میں جائیں گے، سجدے تو وہ کریں نا جو ابھی پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید رہا فذرنی انہیں چھوڑ دو، ومن یکذب بہذا الحدیث جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، یعنی کہ جو اس بات کو، کس بات کو، اس توحید کی بات کو، اس اللہ کے واحد ہونے کی بات کو، اس قرآن کی بات کو، اس نبی کے اس کلام کو جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے جو اس کو جھٹلا رہا ہے، اللہ نے کہا سنستدرجہم ان قریب، سا کا مطلب ہے ان قریب مستقبل میں، نا کا مطلب ہے ہم، سنستدرج، تدرج کا مطلب ہے کہ درجہ، آہستہ آہستہ، جیسے اوپر درجہ ہوتا ہے نا جس کو سیڑھی آپ کہتے ہو، تو ہم ان کو، یعنی کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ اوپر چڑھاتے جائیں گے، یعنی کہ آہستہ آہستہ ہم ان کو بڑھاتے جائیں گے، کہاں، جہنم کی طرف، من حیث لا یعلمون جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ کہیں گے ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بزرگ بڑا پہنچے ہوا ہے، بس کو ہاتھ ملا لیا، اس کے آگے سر ٹیک دیا اس کے قدموں پہ، اب یہ سیدھی جنت کی پرچی ہے، مگر جب وہاں جائیں گے تو نہ وہ پیر بھی جہنم میں ہوگا اور یہ بھی جہنم میں ہوں گے، پھر اس ٹائم ان کو پتہ چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو وہاں لے جائیں گے ایسو لا یعلم جس کو یہ جانتے ہی نہیں ہوں گے، یہ سمجھ رہے ہوں گے جنت اور وہاں پہ کچھ اور نکل آئے گا، لہٰذا آج توبہ کر لیں، آج استغفار کر لیں، آج غیروں کو سجدے چھوڑ دیں، آج جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف یہ پیری مریدی، یہ قبر پرستی، ان چیزوں سے توبہ کر لیں۔ وہ املی لہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، ان قیدی متین میری خفیہ تدبیر بہت پکی، یعنی کہ جو شرک کفر بدعت کرے گا اس کو ڈیل ملے گی، دنیا کے اندر ہر طرح کی آسائش ملے گی، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد میں ام تسألہم اجرن، یہ کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو، یعنی کہ جب توحید کا ان کو کہا جاتا ہے تو یہ کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، یہ سمجھتے ہیں شاید ہم سے کچھ پیسے مانگیں گے، تو اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، قوم من مغرم مسکلون، کیا یہ جو ہے نا اس کے بوجھ کے تلے دب رہے ہیں، ان کو یعنی کہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں وہ کس سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اس کے بدلے میں، کیونکہ اللہ ہی ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد میں ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے، ہم یکتبون کہ وہ لکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، نبیوں کو بھی وہی عطا کی ہے جتنا ان کو اللہ نے دیا ہے، کیونکہ آگے حضرت نون کا واقعہ موجود ہے جس کے اندر وہ مچھلی کی طرف چلے گئے، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ سختی کریں گے تو جاتے، ظاہر نہیں جاتے، اس کو غیب کا علم ان کو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھا دیا۔ اللہ نے کہا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پہ ڈٹے رہیں، ولا تکن کصاحب الحوت، صاحب حوت کی طرح نہیں ہونا، کہ یعنی کہ ابھی آپ کی انہوں نے
تنقید شروع کی ہے، آپ کی مخالفت شروع کی ہے اور آپ اس سے گھبرا جائیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، نہ، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، اللہ کا حکم آئے گا، یعنی کہ اگلے 13 سال تک آپ نے یہ ساری ان کی باتیں برداشت کرنی ہیں، پھر 14ویں 15ویں سال میں جا کے جنگ بدر ہوگی اور پھر عہد ہوگی اور یہ پھر فتح مکہ بالآخر، یعنی کہ یہ آپ کے 23 سالوں کا سفر ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اذ نادى وهو مغزوم، یعنی کہ جب مچھلی والے کا اللہ نے ذکر کیا کہ جب اس نے پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا، کیونکہ وہ جو ہے نا چھوڑ کر چلے گئے تھے وقت سے پہلے اپنی قوم کو، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ اپنے رب کے حکم پہ ڈٹے رہنا اور صاحب عہد کی طرح نہیں ہونا، یعنی کہ اس کی طرح جلدی نہیں آپ نے چلے جانا ہے۔ وہ چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان کو جو ہے نا سمندر میں گرا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں اس ٹائم پہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، انت سبحانہ کا، بے شک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، کہ لا الہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو ہے، یعنی کہ پاک تو ہے، میں تو انسان ہوں، میں تو خطا کر دوں گا، میرے سے تو غلطی ہو جائے گی، میرے سے تو بھول چوک ہو جائے گی، میں تو بھول جاؤں گا، مگر اللہ مکمل ذات تیری ہے، تو پاک ہے، تو اگر نہیں بخشے گا تو میں ظالموں میں سو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ارشاد میں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچتی، یعنی کہ جب اس نے اندھیروں میں پکارا اپنے رب کو لا الہ الا انت سبحانہ کا، تو اللہ نے ارشاد میں لا نوبذ بالعراء، تو وہ ضرور میدان میں پھینک دیا جاتا، وہ مذموم، الزام دیا ہوا۔ مگر کیا ہوا، جب انہوں نے دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی۔ اب یہ دیکھیں نبیوں نے کس سے دعا مانگی؟ اللہ سے، کوئی بیچ میں وسیلہ، کوئی واسطہ، کوئی سیڑھی لگائی کہ بھائی میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں سمندر تک فلانا پیر لے جائے، اس سے آگے دوسرا غوث لے جائے، اس کے آگے ایک اور کتب لے جائے، اس کے آگے ایک اور بیٹھا ہو مولا بیٹھا ہو، اس کے آگے کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا ہو، تو اس طرح یہ سیڑھی لگ جائے گی سیدھی۔ انہوں نے ڈائریکٹ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر میں، رات کے اندھیرے میں، تمام اندھیروں کے اندر انہوں نے کہا لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، ہم نے بھی ایسی دعائیں مانگنی ہیں، کسی کا وسیلہ نہیں کرنا، کسی کا واسطہ نہیں کرنا، کسی کا صدقہ نہیں کرنا۔ یہ تمام شیعوں کے عقیدے ہیں جو صوفیوں سے جو ہے نا دوسرے لوگوں میں بھی شامل ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فاجتبا ربہ، اس کے رب نے اسے چن لیا۔ کس طرح چن لیا، کیسے انہوں نے دعا مانگی؟ اور دوسرے مقام پہ سورۃ انبیاء میں اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک نجزی المؤمنین، کہ مومنوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جس طرح انہوں نے دعا مانگی اس طرح وہ بھی اپنے رب سے دعا مانگیں گے، واحد سے یکتا سے دعا مانگیں گے، کوئی وسیلہ واسطہ بیچ میں نہیں رکھیں گے۔ فاجتباہ ربہ، پھر ان کا رب ان کو چن لے گا، یعنی کہ اس دعا کو قبول کر لے گا۔ فجعلہ، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا من الصالحین، اور صالحین میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دعا مانگنے کے بعد ان کی دعا کو قبول کیا۔ فاجتباہ، پھر انہیں جو ہے نا چن لیا ان کے رب نے، ربہ فجعلہ، اور پھر بنا دیا، یعنی کہ دوبارہ پہلے بھی وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو صالحین میں ہی رکھا، ان کی سزا، ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان یقعد الذین کافروا، یہ قریب ہے کہ یہ کافر جو ہے لیزلقونک بابصارہم، یعنی کہ بڑی غور سے دیکھتے ہیں، غصے سے دیکھتے ہیں، جیسے کھا جائیں گے، جیسے لڑیں گے، جیسے مار دیں گے، یعنی کہ آپ کو ڈرا رہے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ جب انسان دین حق کی تبلیغ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اگلے لوگ جب کچھ کر نہیں سکتے تو بھیڑی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، طعنے کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، آپ کی ذات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ شرک کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں، وہ بدعات کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے آپ کو حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھسلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کافر حضور کو ایسے غصے سے دیکھتے تھے کیونکہ شرک کفر بدعت کر رہے تھے، توحید کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، لے یزلقونک، تاکہ آپ کو پسلا دیں، آپ کو گرا دیں، یعنی کہ ایسے جسمانی گرا دیں، یعنی کہ توحید سے ہٹا کر کفر شرک کی طرف لے جائیں۔ آج بھی ان کی یہ ہوتی ہے، ہاں یہ فلانا غوث ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، بھائی کہاں پہنچا ہوا ہے؟ جہنم میں پہنچ گیا ہے، کدھر پہنچ گیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ جیسے پیچھے اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، لکھ رہے ہو، تمہیں کیسے ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ام لکم ایمان علینا، کہ ہم نے تمہارے پاس کوئی قسم ہے؟ اوپر اللہ نے ارشاد میں ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کہ تمہارے پاس کیا کوئی کتاب ہے جس سے پڑھتے ہو کہ فلانا پہنچ گیا ہے، فلانا پیر ہے، فلانا بزرگ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا داتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب ان کی جو ہے نا باتیں ہیں اور سب ان کے دل کی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو کافر ہیں یقعد الذین کافروا، یہ کافر ضرور قریب ہے لیزلقوک، کہ آپ کو یہ گرانا چاہتے ہیں، نظر سے گرانا چاہتے ہیں،
یعنی کہ آپ کو توحید سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کو کفر شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، بے ابصارہم صرف آنکھوں سے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا بے افواہم اپنی زبان سے، اپنی پھونکوں سے نور ایمان کو بجانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لما سمعوا جب یہ سنتے ہیں الذکر اس قرآن کو سنتے ہیں اور جب جواب نہیں آتا، جب توحید کا آگے سے جواب نہیں دے سکتے، دلیل سے جواب نہیں دے سکتے، تو وَيَقُولُونَ پھر وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونٌ کہ بے شک اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ یہ ضرور مجنون ہو گیا۔ کیوں مجنون تو ہو گیا؟ اس لیے مجنون ہو گیا کہ یہ سارے لوگ تو بت کو پوج رہے ہیں، اس اندھے کو، اس بہرے کو جو چل نہیں سکتا، جو ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، انسان کی طرح بنا تو دیا مگر اس کی آنکھیں ہیں جو دیکھیں، کان ہیں جو سنیں، مکھی اس پہ بیٹھی ہوئی ہے، گند سارا دن اس پہ کر رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الہ ہے، یہ جو ہے ہمارا وسیلہ ہے، یہ جو ہے پیر ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ یوں کر دیتا ہے، یوں کر دیتا ہے، اور ایک چھوٹی سی مکھی اس کے سر پہ بیٹھ کر کیا سے کیا کر رہی ہے، اسے وہ ہلا نہیں سکتا۔ اور جب ان کو یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں کہ بھائی ان بتوں کو مت پوجو، ان مزاروں کو مت پوجو، مردوں کو مت پکارو، اللہ حی القیوم کو پکارو، شاہ رگ سے قریب ہے اس کو پکارو، وہ کہتے تھے کہ یار ایسی توحید تو دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، ھذا شیء عجیب، یہ تو ایک بڑی عجیب چیز ہے، الہ واحد ایک خدا بنا دیا، خدا تو بہت سارے ہونے چاہیے۔ تو وہ پھر کہتے تھے انہ لمجنون ضرور مجنون ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو نصیحت ہے للعالمین تمام جہان کے لیے، جو چاہے اس کو نصیحت کو حاصل کرے، توحید کو حاصل کرے، قرآن اور سنت پہ چلے اور جنت میں چلا جائے، اور جو اس کا چاہے انکار کرے، شرک کرے، کفر کرے، بدعات کرے، کبائر پہ چلے اور جہنم میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔